اسلام قبول کرنے کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور اس واقعے سے سبق بھی ملتا ہے۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے ہے کہ قرآن کریم کو نازل ہوئے کم و بیش 1500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو کہ ایک امریکن ڈاکٹر کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنی، اور سبق آموز اس اعتبار سے ہے کہ کتاب الہی میں ہر چیز کا جواب موجود ہے، ہر چیز کی تحقیق موجود ہے اور ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر مسائل کا حل موجود ہے اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کی وجہ سے امریکن ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا۔ اس ہسپتال کے اندر ایک روز ڈیلیوری کے لیے 2 کیس ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت سے لڑکی پیدا ہوئی۔ جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھے۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ معلوم کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے، حالانکہ اس میں ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا تھا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر بھی تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی بات چیت اور دوستی تھی، اور اپنے اسٹاف کے ایک امریکن ڈاکٹر سے اس کی گہری دوستی بھی تھی۔ دونوں ڈاکٹرز سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا کیسے حل نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا، تم تو بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن کریم کے اندر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا علاج موجود ہے، قرآن کریم کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے، قرآن کریم کے اندر ہر پریشانی کا حل موجود ہے، تو ذرا اب تم ہی بتاؤ کہ اس میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے؟ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، قرآن کریم کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے، قرآن کریم کے اندر ہر پریشانی کا حل موجود ہے، قرآن کریم کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے، قرآن کریم کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے بھی دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجیے، مجھے ذرا مہلت دیجیے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باضابطہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ ازہر کے بعض مشائخ اور بزرگ سے اس سلسلے میں استفسار کیا، اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کے بارے میں ان کے سامنے بتایا۔ مصر کے ایک بزرگ نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں معلوم نہیں ہے، البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے درج ذیل آیت پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، سورہ نساء کی 11ویں آیت ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و فکر شروع کی اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ مصری ڈاکٹر نے کہا، ہمیں ان دونوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیا جائے تو اس معاملے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجربے و تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر حیران و ششدر رہ گیا اور تعجب میں پڑ گیا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق اور تجربے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ وہ عورت جس کے لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ عورت جس کے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اس کے 2 گنا دودھ پایا جاتا ہے۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیت تلاوت کی، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے،
جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا ہے، اور جس معاملے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹرز نہایت پریشان تھے۔ چنانچہ وہ امریکن ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا۔ چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ 1400 سال پہلے اسلام نے اس طرح کے پیچیدہ مسائل کو لمحوں میں کس طرح حل کیا تھا، اس مقصد کے لیے وہ واقعہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 2 عورتوں کی ایک جگہ اور ایک ہی رات میں ڈیلیوری ہوئی۔ ایک کے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری کے لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی والی نے اپنے لڑکی کو لڑکے والی کے جھولے میں ڈال کر لڑکے کو لے لیا۔ لڑکے والی نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا دونوں کے دودھ وزن کیے جائیں، جس کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اسی کا ہوگا۔